وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے۔ آپ نے اپنے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی، اس پیارے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی، آپ ہی نے تو فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی، جیسا کہ ابھی بندوں کے سامنے دین کی باتوں کو پہنچایا گیا اور اس میں مثال دے کر کہا گیا، اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں کہ جو چیز مجھ سے یہ بندہ مانگ رہا ہے، یہ چیز ابھی دینا مناسب ہے یا اس کے بدلے کوئی اور چیز دینا مناسب ہے، یہ بعد میں دینا مناسب ہے، یا یہی چیز دینا مناسب ہے یا کوئی اور چیز دینا مناسب ہے۔ آپ سے جب کوئی بندہ کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ اس کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں۔ لیکن پیارے اللہ، ہم اس وقت آپ سے ایک چیز ایسی مانگ رہے ہیں جس کی اسی وقت ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے، اور آپ مصلحت پر غور نہیں فرمائیں گے بلکہ آپ دے ہی دیں گے، اس لیے کہ پیارے اللہ وہ چیز ایسی ہے اس کی فی الفور ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے۔ میرے پیارے اللہ، وہ چیز یہ ہے اور وہ ضرورت یہ ہے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، آپ ہم سب کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اور ابھی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اور ابھی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اور ابھی معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، معاف کر دیجیے اور ابھی معاف کر دیجیے، اور معاف کر دیجیے اور راضی ہو جائیے، معاف کر دیجیے اور انعام سے نواز دیجیے۔ میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، معاف کر دیجیے۔ پیارے رب، معاف کر دیجیے۔ سونے رب، معاف کر دیجیے۔ اچھے رب، معاف کر دیجیے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے، اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ جی، ہمارا کام بن جائے گا، ہم جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں گے۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجیے۔ رب کریم، معاف کر دیجیے۔ اچھے رب، معاف کر دیجیے۔ سونے رب، معاف کر دیجیے اور خوش ہو جائیے اور محبت کی ایک نظر ڈال دیجیے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، معاف کر دیجیے۔ آج کی اس مبارک رات میں معاف کر دیجیے، فیصلے فرما دیجیے، راضی ہونے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ، راضی ہو جائیے اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ جی، آپ ہی نے تو قرآن پاک میں فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ جی، جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ ہمارے دروازے پر اگر کوئی سائل آئے، ہم اس کو جھڑکے نہیں، ہم اس کو ڈانٹے نہیں۔ اللہ جی، آج ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں یا اللہ جھولی پسار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں، تو آج ہم بھی تو سائل ہیں۔ اللہ جی، آپ ہم سے ناراض مت ہو جائیے، ہم کو جھڑک نہ دیجیے، اللہ ہمیں ڈانٹ نہ دیجیے۔ اللہ جی، ہماری جھولی اور دامن مراد کو یا اللہ قبول فرما لیجیے، دامن مراد کو بھر دیجیے، ہماری جھولی کو بھر دیجیے۔ اللہ، خوش ہو جائیے۔ میرے پیارے اللہ، محبوب صاحب نے فرمایا کہ جس طرح سے باپ
اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمنائیں پوری کر کے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمنائیں پوری کر کے خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہمیں خوش کر دیجئے، ہماری مغفرت کر کے ہمیں خوش کر دیجئے، ہمارے دل کو مطمئن کر کے ہمیں خوش کر دیجئے، یا اللہ شفا دے دیجئے، صحت دے دیجئے، یا اللہ جو وبا اور بیماری پھیلی ہے میرے پیارے اللہ اس سے امت کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت عطا فرما دیجئے، تندرستی عطا فرما دیجئے، خطرات سے نکال دیجئے، یا اللہ پوری انسانیت کو بچا لیجئے، اور یا اللہ اس بیماری کو بھیج کر انسانوں کو جو آپ سبق اور پیغام دینا چاہتے ہیں یا اللہ اچھی طرح انسانوں پر جتا دیجئے کہ انسان بڑے نہیں ہیں، انسانوں کی تدبیریں بڑی نہیں ہیں، انسانوں کی سائنس بڑی نہیں ہے، آپ کا حکم بڑا ہے، آپ کا حکم بڑا ہے، آپ کی قدرت بڑی ہے، آپ کی ذات بڑی ہے، آپ کا نام بڑا ہے، آپ کا کام بڑا ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ بڑے رب کی عبادت کریں، بڑے رب کی توحید کا اقرار کریں، اور اس نے جو کچھ فالو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو فالو کریں۔ یا اللہ انسانوں پہ جتا دیجئے، انسانوں کو یہ سمجھا دیجئے، یا اللہ انسانوں کو احساس دلا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ جی بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو حلال روزی کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ تھوڑی سی محنت میں زیادہ سے زیادہ روزی عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ان وبائی بیماریوں کے دنوں کے اندر یا اللہ جو لوگ ناجائز سیاست کر رہے ہیں یا اللہ کھوٹی سیاست کر رہے ہیں، انسانوں کو دو پھاڑ کر رہے ہیں، انسانوں کے دلوں کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ پھر ان کے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، یا اللہ پھر ان کو بلا لیجئے اپنے پاس، یا اللہ ان کو اٹھا لیجئے۔ یا اللہ ایسے انسانوں کی بھی اس دھرتی پر ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے کنبے کے درمیان میں پھاڑ ڈالے، جو اللہ کی کنبے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان میں دلوں میں نفرت کے بیج ڈالے۔ میرے پیارے اللہ ایسے لوگوں سے دنیا کو پھر پاک کر دیجئے، ایسے لوگوں سے دنیا کو صاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے رب کریم حضور پاک کے امتی جہاں جہاں بستے ہیں، جہاں جہاں رہتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے اندر یا اللہ اس وقت محصور ہو چکا ہے، یا اللہ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا، اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نہیں جا پا رہا۔ میرے پیارے اللہ یہ دن آخر کب تک اس طرح سے چلیں گے؟ یا اللہ یہ پیشانیاں مسجدوں میں سجدے کرنے سے ترس گئی ہیں۔ میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ حالات کو اچھے کر دیجئے، اللہ عافیت کے ساتھ حالات کو اچھے کر دیجئے۔ کہ اللہ ہم تو ہمارے گناہ اور ہمارے پاپ تو اتنے بڑھ گئے ہیں، ہم تو اس سے بڑی سزا کے مستحق تھے، ہم تو اس سے بڑی سزا کے مستحق تھے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، آج بھی آپ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر ہمیں کروڑوں انسانوں سے بہتر بنایا ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، آپ کی دی ہوئی رحمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ دھوبی بیٹا ہمیں چاند سا بنا دیجئے، اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ارادے کو قبول فرما لیجئے۔ میرے پیارے اللہ دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، دھوبی کبھی نہیں کہتا میلے کیوں لے کر آئے ہو، وہ جانتا ہے کہ لوگوں کا کام میلے لا کر دینا ہے اور میرا کام صاف کر کے دینا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم میلے دل لے کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، کہ اللہ مت پوچھیے میلے دل لے کر کیوں بیٹھے ہو، میلے دامن لے کر کیوں بیٹھے ہو، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم کھا لیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے، معاف کر دیجئے اور معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے، اللہ جی ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، آپ ہمیں عطا فرما دیجئے، آپ ہمیں عطا فرما دیجئے، آپ ہمیں عطا فرما دیجئے، آپ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب آسمان کی چھت کے نیچے نہ جانے کتنے مزدور جو صبح کو مزدوری پہ جاتے تھے اور شام کو جو کچھ ملتا تھا اسی سے راستے سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے تھے اور شام کو روکھا سوکھا پکا کے کھا کے سو جاتے تھے۔ بھوکا بچہ آج تڑپ رہا ہوگا، ماں کی چھاتی میں دودھ تلاش کر رہا ہوگا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے۔ یا اللہ ہم کمزور، ہماری حکومتیں کمزور، ہمارے انتظام کمزور، اور یا اللہ ہم انسانوں کو اعتراف ہے
کہ ہم آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یا اللہ دنیا کی حکومتیں تو اپنی رعایا کو ایک وقت کا پانی نہیں پہنچا سکتی, ایک وقت کا پانی نہیں پلا سکتی, ایک وقت کا سارے کے سارے لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی. یا اللہ ساری دنیا کی حکومتیں کمزور ہیں, یا اللہ ان کی تدبیریں کمزور ہیں, یا اللہ ان کی دولت کمزور ہے, ہر چیز لمیٹیڈ ہے. یا اللہ آپ کی رحمت انلمیٹیڈ ہے. یا اللہ آپ کی نعمتیں انلمیٹیڈ ہیں. میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے, اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے. یا اللہ ہم گنہگاروں پہ اللہ ترس کھا لیجیے, ہمیں معاف کر دیجیے. یا اللہ وہ معصوم بچے جو اپنی ماں کے سینے سے لگ کے تڑپتے ہوں گے, یا اللہ دودھ تلاش کرتے ہوں گے, بھوکے رہتے ہوں, اے میرے پیارے ان کے واسطے سے آپ سے بھیک مانگتے. اللہ امت پر ترس کھا لیجیے, اللہ امت پر ترس کھا لیجیے, اللہ امت پر ترس کھا لیجیے. اللہ نہ جانے کتنے اندھے فقیر ہیں. وہ کہیں جاتے ہوں گے, پولیس والوں نے کہیں روک دیا ہوگا, کہیں بٹھا دیا ہوگا, نہ وہاں کوئی بھیک دینے والا, نہ وہاں کوئی چلنے والا, نہ جانے وہ کیسے کیسے دن گزار رہے ہوں گے. یا اللہ یقیناً آپ ہی پالنے والے ہیں, ضرور کوئی نہ کوئی تو انتظام ہوگا. لیکن ہم اسباب کی دنیا میں ہم رہتے ہیں, اسباب کی چشمہ لگا کر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو یا اللہ ان کا بھی خیال آتا ہے, یا اللہ ان کا تصور آتا ہے تو بدن کانپ جاتا. میرے پیارے رب نہ جانے کتنی عورتیں جو ریلوے اسٹیشنوں پر, بس اڈوں پر بھیک مانگتی ہیں, وہ برج اور پل کے نیچے رات اور دن گزارتی ہیں, وہاں سے ان کو اٹھا دیا ہو گیا, نہ جانے وہ کہاں پڑی ہوں گی, وہ کہاں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہوں گی. اے میرے پیارے رب کتنے مسافر راہ چلتے چلتے تھک کر کہیں پڑ گئے ہوں گے, کسی کھیت میں پڑ گئے ہوں گے, کہیں درخت نیچے سایہ کر رہے, اس کے سائے کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں گے. اے میرے پیارے اللہ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچا دیجئے, اللہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچا دیجئے. اللہ ترس کھا لیجئے, مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں, اللہ جی ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں. اللہ جی ترس کھا لیجئے, معاف کر دیجئے, دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے, اچھی زندگی گزارنے کا اللہ عزم بالجزم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ آزادی آپ کی بڑی نعمت ہے. یا اللہ ہم اپنے گھروں سے نکلتے تھے, بازاروں میں جاتے تھے, یا اللہ مارکیٹوں میں گھومتے تھے, باغوں میں گھومتے تھے, اور اپنی ضرورت کی چیزیں لانے کے لیے اور سورس آف انکم کے طور پر یا اللہ جو چیزیں ہم نے اپنی فیکٹریاں اور کارخانے اور دکانیں سجا رکھی ہیں, بنا رکھی ہیں, وہاں جاتے تھے اور کسب معاش کر کے حلال روزی کما کے لاتے تھے, اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے تھے. پیارے اللہ چند دن کے لیے اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر محصور ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ یا اللہ اس زندگی سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرما. وہ جو آزادی کے دن ہوتے ہیں, چلنے پھرنے کے دن ہوتے ہیں, یا اللہ اس میں ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو اب تک ہم نے آزادی کے دنوں میں گناہ کے لیے اپنے قدموں کو بڑھایا, گناہوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا, یا اللہ اپنی نگاہوں کو دوڑایا گناہوں کی خاطر, یا اللہ اب ہمیں ہر چیز کو محدود کر دیجئے. یا اللہ ہمارے قدم اٹھیں ضرور آزادی پر, ہمارے قدم اٹھیں ضرور لیکن کسی کی خدمت کے لیے اٹھیں, ہمارے ہاتھ اٹھیں ضرور کسی کی مدد کے لیے اٹھیں, ہماری نظریں اٹھیں ضرور لیکن وہ نظر گناہ کر کے واپس نہ آئے. یا اللہ خیر کی چیزوں کی طرف وہ نظر اٹھے. یا اللہ ہم ابھی سے آپ سے ایسی بھیک مانگتے ہیں, جب یہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور انسان آزاد ہوں گے تو یا اللہ وہ دنیا بالکل بدلی دنیا ہو, یا اللہ وہ زندگی بالکل بدلی زندگی ہو. ہم آپ سے ایسی توفیق چاہتے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے ایسی دعا کرتے ہیں, اللہ قبول فرما لیجئے, اللہ قبول فرما لیجئے, اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس وقت جیسے گناہوں کا گراف گرا ہوا ہے, گناہوں کے فگر گرے ہوئے ہیں. یا اللہ شراب خانے بند, جوئے خانے بند, ویشیا خانے بند میرے پیارے اللہ, اور اسی طرح اور جو گناہ کرنے کے ذرائع ہیں یا اللہ سارے کے سارے بالکل لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں اور سب میں تالے لٹک چکے ہیں. جس طرح سے گناہ ختم ہو چکے اور گناہوں کے اسباب اس وقت محدود ہو چکے ہیں, ان پہ پابندی آ چکی. میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں, جب حالات نارمل ہو تو یہ ہمیشہ کے لیے یا اللہ ان دروازوں پہ تالے لگ جائیں گناہوں کے, اور گناہ ہمیشہ اس دھرتی سے گناہ نیست و نابود ہو جائیں, تاکہ آپ کی رحمت کے لیے یا اللہ آپ کی رحمت نازل ہونے کے لیے راستہ ہموار ہو جائے. میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں یا اللہ ایسا ماحول سازگار فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. اللہ جی مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما, مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی